السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ کو ایجوکیٹر پختون چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مذہب عیسائیت کا بانی کون ہے اور تین خدا کا تصور کے پیچھے قصہ کیا ہے، اور غیر بھی حق کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مذہب عیسائیت کا بانی کون ہے؟ دینی مسیحیت کو تو اس کے آغاز ہی میں مسیحیت کے مشہور دشمن سینٹ پولس نے مسخ کر ڈالا تھا۔ دائرۃ المعروف کا مسیح مصنف الباتانی لکھتا ہے، لوکا نے مسیحیت کو مسیحیت کے بدترین دشمن سینٹ پال سے لیا اور انبیاء کفارہ، شراب، مردار اور خنزیر کی خلط اس نے مسیحیت میں شامل کر کے مسیحیت کو برائیوں کا ایک مجموعہ بنایا۔ اب ہم اپنے زمانے کے خود عیسائی علماء کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پولس کو عیسائیت کا بانی قرار دینے کا نظریہ تنخواہ ہمارا نہیں بلکہ وہ عیسائی علماء بھی اس کی تائید پر مجبور ہے جنہوں نے غیر جانبداری کے ساتھ بائبل کا مطالعہ کیا۔ برٹانکا میں پولس کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مصنفین کا ایک مکتب فکر جس میں سے ڈبلیو ریڈ کو بطور مثال ذکر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کسی بھی اعتبار سے پولس کا منکر نہیں ہے، تاہم وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پولس نے عیسائیت کو اس قدر بدل دیا تھا کہ وہ اس کا دوسرا بانی بن گیا، اور در حقیقت اس کلیسا عیسائیت کا بانی ہے جو یسوع مسیح کے لائی ہوئی عیسائیت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یسوع کی اتباع کرو یا پولس کی۔ اور پولس کا ایک مشہور صوفی نگار والٹر ون لوئنگ لکھتا ہے، پارلی لیگارڈے کہتا ہے کہ پولس جو واقعی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا اور اپنے نظریاتی انقلاب کے بعد بھی پرسیوں کا پرسی تھا، اور اس یسوع اور اس کی انجیل کے بارے میں کوئی قابل اعتماد علم متعلق نہیں تھا، لہٰذا یہ بات کسی طرح سننے کے قابل نہیں ہے کہ جو لوگ تاریخی طور پر تعلیم یافتہ ہیں انہیں پولس نام کے اس شخص کا کوئی اہمیت دینی چاہیے۔ آج بھی کلیسا اپنے پالیسی ورثے کے بنا پر شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ پولس نے کلیسا میں عہد نامہ قدیم کو داخل کیا اور اس کے تاثرات سے ہر ممکن حد تک انجیل کو تباہ کر دیا۔ یہ پولس ہی تھا جس نے یہودی قربانی کا نظریہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ درآمد کیا، اسی نے یہودیوں کو پورا تاریخی نظریہ ہم پر مسلط کر دیا۔ یہ تمام کام اس نے قدیم کلیسا کے لوگوں کے شدید مخالفت کے عین درمیان انجام دیتے جو خر چند کے یہودی تھے، مگر اول تو یہودی انداز میں پولس کی یہ نسبت کم سوچتے تھے، دوسرے کم از کم اور ایک ترمیم شدہ اسرائیلی مذہب کو خدا کی بھیجی ہوئی انجیل قرار نہ دیتے تھے۔ لیگارڈے کا یہ اقتباس نکل کر کے لوئنگ لکھتے ہیں، عصر حاضر میں پولس کے بیشتر مخالفین انہیں خطوط پر سوچتے ہیں جو لیگارڈے نے بیان کی ہے۔ اب یہ لوگ بہت جلد اس تضاد پر زور دیتے ہیں جو یسوع اور پولس کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس شخص کو بات کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے یسوع کے خالص اور اصلی تعلیمات کو مکمل طور پر مسخ کر ڈالا۔ اگرچہ خود لوئی ونگ پولس کے سرگرم حامی ہے، مگر او ہوسٹن ہسٹویٹ چیمبرلین کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ اس نے یعنی پولس عیسائیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے یہودیت سے الگ ایک شکل عطا کی، اس لیے اس کا خالق بن گیا جو یسوع کے نام پر IBID سے۔ اب سن 1953 میں امریکہ سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو رابرٹ گریوس کے نام سے اور جوشو پوڈرو کے مشترک تصانیف ہے۔ موہرلس کے ایک مشہور عیسائی بیشپ کا لڑکا ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں پولس پر مفصل تنقید کی گئی ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل حواری اس سے ناراض ہے۔ ان چند انفارمیشن کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ دکھلانا تھا کہ خود عیسائی علماء میں سے بے شمار لوگ اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ موجودہ عیسائیت کا اصل بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا اور تمام تر پولس کی ایجاد ہے۔ اسی بنا پر اس مذہب کا صحیح نام عیسائیت کے بجائے پولسیت ہے۔ اب بات کرتے ہیں دی اسٹوری آف تھری گاڈز، تین خدا کا تصور۔ تثلیثی دینی مسیحیت کا ایک بنیادی عقیدہ بن چکا ہے۔ یہ اس قدر پیچیدہ اور مبہم ہے کہ خود مسیحی علماء و فضلاء بھی اس سے کبھی نہیں سمجھ سکے اور اس کو پاک تثلیث کا بید قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بید عقل سے بالاتر ہے، انسانی عقل کی رسائی اس کے حقائق تک ممکن نہیں۔ عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔ اس کے باوجود تین خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ یہ تینوں ہستیاں ہمیشہ سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، تینوں ایک دوسرے کے ہم مرتبہ ہے، تینوں ہی غیر مخلوق اور قادر متعلق ہے۔ اس عقیدے کی تشریح و تعبیر میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا مشکل ہے۔ اور تین اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا باز کہتے ہیں؟ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ باپ، بیٹا اور کنواری مریم وہ تین اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔
پھر ان تینوں اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے اور خدائے مجموعہ ٹرینٹی سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی بہت اختلاف ہے، اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہر ایک بذات خود ایسا ہی خدا ہے جیسا مجموعہ خدا۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہے مگر مجموعہ خدا سے کم تر، اور ان الفاظ پر خدا کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کر دیا گیا۔ تیسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہ تین الگ الگ خدا نہیں ہے، خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔ یہ فرقہ مرکولیہ کا عقیدہ ہے، اور یہ اس کے علاوہ دیگر گروہ سال ہر سال تک بخشوں میں مصروف رہے مگر کوئی معقول جواب سامنے نہ آ سکا۔ دوسری صدی کے اختتام اور تیسری صدی کے ابتدا میں جو خل مختلف فرقوں نے مختلف صورتوں میں پیش کیے، ان کا دلچسپ خال پروفیسر مارس ریلن نے اپنی کتاب اسٹڈیز ان دی کرسچین ڈاکٹرائن میں بیان کیا ہے۔ عقیدہ تثلیث عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر مسیحیت کی ساری بنیاد استوار کی گئی ہے۔ اس عقیدہ کی اہمیت کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کا فرض اولین یہ تھا کہ وہ اس عقیدے کی تبلیغ سے اپنی رسالت کا آغاز کرتے اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تثلیث کی اہمیت، ضرورت، جزائد اور قواعد سے آگاہ کرتے۔ مگر آپ کی تعلیم اس عقیدے کے بالکل برعکس تھی۔ آپ نے اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی طرح توحید خداوندی کی تعلیم دی۔ اگر آج اصلی انجیل موجود ہوتی تو ہماری بیان کی صداقت کی شاہد ہوتی۔ موجودہ محرف و جعلی انجیل میں بھی توحید کی تعلیم موجود ہے اور تثلیث کا لفظ تک موجود نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یسوع شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے شیطان دور رہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ ایک فقیر نے یسوع سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے، اور خداوند سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ عہد قدیم میں توحید الہی کے دلائل اور تثلیث کی آدم سخت کے بیانات موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کتاب استثنا میں موجود ہے۔ آج کے دن تو جان لے کر اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا خدا نہیں۔ اور اس زمانے کے ایک اور نبی کی کتاب میں توحید کا پیغام یوں درج ہے، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا اور زمین کو بچانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ جواب میں لکھا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں اور میرا کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا خدا نہیں، میں خدا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے اور ایام قدیم سے اوبات جواب تک وقوع میں نہیں آئے بتاتا ہے۔ عہد قدیم اور جدید ان کی واضح تعلیمات سے ازل سے ابد تک خدا تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا ثابت ہے۔ اگرچہ مسیحیت کا بانی پولس خود بھی خدا کی وحدانیت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا تھا، لیکن غیر اقوام کو پیروکار بنانے اور اپنی سیادت قائم کرنے کی خاطر انہوں نے ختنے سے نجات دلانے کے لیے تورات، یسوع مسیح اور دیگر انبیاء کے شرائع کو منسوخ قرار دے کر تثلیث جیسے عظیم فتنہ کی بنیاد رکھی۔ انجیل اور تورات کی مذکورہ بلا آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، قادر، متعلق ہے، ہر جگہ موجود ہے، تمام قوتوں کا مرکز ہے، اس کی خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیگر انسانوں کی طرح اس کی محتاج ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے وحدت الہیت کا پرچار کیا، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی صورت میں توحید کا مکمل پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ آپ کا لایا ہوا دین ہر لحاظ سے کامل و کامل ہے، اور جس کی بنیادی عقائد میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ سورہ اخلاص میں توحید کے پیغام کا خلاصہ بیان کیا ہے، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، او اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کے برابر کا ہمسر نہیں۔ سبحانہ تعالیٰ توحید کا کتنا واضح پیغام ہے۔ ابتدائی پولس بھی توحید الہی کا قائل تھا اور تثلیث کے معمے سے اس کا ذہن آشنا نہیں تھا۔ وہ کرنتیوں کے نام اپنے پہلے خط میں تقریر کرتا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہے مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ ابسیو کے نام اپنے خط میں پولس نے وحدانیت کا یہ پیغام دیا، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ تو دوستو،
اب غیر بھی حق کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے کی کوئی ایک بھی بائبل مستند نہیں کہلاتی، سبھی پروٹسٹنٹ بائبلیں 16ویں صدی کی تقریر احیاء مذہب کے بعد ترجمہ شدہ ہے۔ شاہ جیمز کا سن 1611 ترجمہ، جو انگریزی زبان میں پروٹسٹنٹ فرقے کا اہم ترین ترجمہ ہے، اسے انگلیکن چرچ نے کبھی بھی مستند ترجمہ نہیں مانا، گو اکثر طور پر اس مستند ترجمہ کہا جاتا ہے۔ ساری تاریخ میں بائبل کی تعظیم کلام الہی کے طور پر کی جاتی ہے، گویا یہ ایسا کلام ہے جو خدا کے منتخب کردہ رسولوں کے الہامی طور پر لکھے جانے کی وجہ سے ہر قسم کی غلطیوں سے مبرا، مگر بائبل کی لاتعداد اقسام اور پیچیدگیوں کی بنا پر مسلسل نئی تعبیریں کرتے رہنا مذہبی علماء کا شبوہ رہا ہے۔ 17 اور 18ویں صدیوں میں سائنسی ترقی اور جدید بائبلی مطالعے سے بائبل کی تفسیر میں نئی مسائل پیدا ہو گئے۔ ماہرین خیت، ماہرین طبقات الارض اور ماہرین حیاتیات نے کائنات کا ایسا تصور پیش کیا جو بائبل کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ کئی حکماء نے اس خیال کا اظہار کیا کہ بائبل میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہے، اور وہ بائبل کی تحریروں اور ان کے مصنفین کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے۔ پھر 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع میں انسانی تاریخ کے لادینی ترقی کی وجہ سے بائبل کے پیغام کو ناموضوع قرار دیا گیا۔ دوستو، بائبل کی تحریروں کا تنقیدی مطالعہ اسی لیے ضروری ہے کہ اصل بائبل کے تمام نسخے گم ہو چکے ہیں، اور قدیم ترین نسخے جو میسر آئے ان تحریروں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ قدیم اور درمیانی زمانے میں جب تمام نسخوں کو خط سے تحریر کرنے کے سخت محنت اٹھانا پڑتی تھی تو بائبل کی تحریروں میں بھی بہت سے غلطیاں شامل ہو گئے، الفاظ زائد ہو گئے یا بدل دیے گئے، یا ان کا آدھا کر دیا گیا یا حذف ہی کر دیا گیا، کسی مقام پر تمام کا تمام باب ہی چھوڑ دیا گیا یا دوبارہ ترتیب دیا گیا، اس سے اکثر طور پر متن کی معنوی حیثیت ہی بدل گیا۔ دوستو، مشہور برطانوی مصنف مسٹر لیکی لکھتا ہے، آخرکار سب سے پہلے 17ویں صدی کے عین وسط یعنی 1649 میں ایک فرینچ پروٹسٹنٹ پادری نے جرأت کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تصانیف تمام تر جعلی اور موضوع ہے۔ اور دوستو، 1878 میں برناؤ بائر نے دعویٰ کیا کہ موجودہ انجیل تاریخی حیثیت سے ناقابل اتفاق ہے، یسوع کی شخصیت مشکوک ہے اور چند اقوال معاذ جن کو عیسائی انجیل کے خصوصیت جانتے ہیں۔ مثلاً پہاڑی وقت دراصل حکومہ یونان اور روم سے لفظ بلفظ سرقہ کیا گیا ہے۔ دوستو، پروفیسر خانک برلن یونیورسٹی تحریر کرتے ہیں، پہلی 3 انجیلیں بھی چوتھی انجیل کی طرح تحریر حیثیت سے گری ہوئی ہے۔ یہ اس غرض سے تحریر نہیں ہوئے کہ واقعات جس طرح سے گزرے اس تسلسل سے تحریر کیا جائے، بلکہ غیت یہ تھی کہ ان کتابوں کے ذریعے دین عیسوی کی بشارت کی جائے۔ اور دوستو، خانک ایپ واٹ از کرسچینٹی ٹائم میگزین 4 فروری 1966 میں تحریر ہے، بائبل مغربی تہذیب سے ثقافت کی تاریخ میں دیومالی قصوں کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ ایک انگلیکن پادری لکھتے ہیں، یہ انجیل چالاک جعل سازی ہے۔ Is the Bible really the word of God? p 70 چوتھی صدی عیسوی کے ایک عیسائی عالم پاسٹ تحریر کرتے ہیں، انجیل کے نام سے مشہور کتابیں شاگردوں کے عہد سے بہت عرصے بعد غیر معروف اشخاص نے تحریر کیے، جنہوں نے اس خدشہ کی پیش نظر کی چونکہ ان کی معلومات کا حقائق سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اسی لیے دنیا اثر باور کرنے کا تیار ہو گئی۔ اپنی انجیلوں کو رسولوں یعنی حواریوں کے نام سے چھپوایا۔ یہ دستاویزات اتنے متضاد اور احمقانہ خیالات کی حامل ہے کہ ان میں مطابقت اور باہمی تعلق کی جھلک کلیتا مفقود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی وعظ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے متعلق عیسائی عالم کے خیالات ملاحظ کرے، روئے زمین پر کوئی شخص نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکے گا کہ ہمارے آقا نے پہاڑی وعظ کے کنویں پر گفتگو کے دوران نیز شاگردوں کے ساتھ آخری بات چیت پر کیا الفاظ بیان کیے۔ واشنگٹن گلیڈن ہو روٹ دا بائبل۔ ان کے برعکس حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اور جس میں اسلامی روح کا خلاصہ بیان کیا گیا، حرف بحرف لفظ بلفظ اور فقرہ بفقرہ تاریخ کے سینے پر منوعان ثابت ہے۔ عہد نامہ جدید کے مؤلفین نہ صرف زبردست پروپیگنڈا کرنے والے تھے بلکہ مناظر بھی تھے، لہٰذا ہر ایک نے مسیح کے پیغام کے اپنے حسب منشائے توجہ کی ہے۔ مثلا سینٹ لوکا نے اپنے انجیل محض اس لیے تحریر کی کہ وہ سینٹ مرکس کی انجیل سے مطمئن نہ تھا۔ میری ایلن چیز دا بائبل اینڈ دا کامن ریڈر۔ ان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ اصلی انجیل سے کوئی تعلق نہیں، نیز انجیل اربع کے مؤلفین میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے
حضرت مسیح کی انجیل کی کتاب یا ترتیب و تدوین کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل انجیل کا کیا حشر ہوا؟ اس کا جواب تلاش کرنا چندہ دشوار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن یہودی، جنہوں نے انتہائی سنگدلی سے آپ کو تختہ وار پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، آپ پر نازل شدہ انجیل کی بھی شدید مخالفت تھے، کیونکہ اس مقصد انجیل کو ان کی تورات اور آسمانی صحائف کی جگہ لینے تھا، جو متواتر انسانی تحریر سے باعث اپنی پاکیزگی سے محروم ہو چکے تھے۔ چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی جاہلانہ دشمنی کے باعث ابتدا ہی میں اس پیغام کو گلا دبانے کی پوری کوشش کی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہودیت نے اس کے نوائزدہ مذہب کو ملایا مٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش سے کام لیا، اور اس وقت تک چین کا سانس نہ لیا جب تک حضرت مسیح کے غریب اور گنے چنے پیروکاروں کو ان اصول و قواعد ہی سے محروم نہ کر دیا جن پر عیسائیت کی بنیادی کو استوار ہونا تھا۔ چنانچہ رب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی ان کی انجیل کو بھی طلب کر دیا گیا۔ اس ضمن میں ارائم گرانٹ کا بیان قابل ذکر ہے۔ مستند انجیل نہ صرف عہدنامہ عتیق کے متضاد تھی، بلکہ یہ پہلے محض زبانی طور پر نازل ہوئی اور بعد میں قلم بندی کی گئی۔ نیز یہودیت کے پرجوش خامیوں نے اس میں بری طرح رد و بدل کر دیا۔ مارشین کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلیتا ایک انوکھی قسم کی انجیل، یعنی غیر یہودیانہ پیش کی، جسے روایات کے غلام مطابق یہودی پیروکاروں نے تحریف کی نظر کر دیا۔ تو دوستو، اگر یہ لوگ خود پر تنقید کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کا جو یہ دین ہے یہ سچا ہو سکتا ہے؟